ماضی میں سلطنت عثمانیہ اور اس کی عرب ریاستوں کے مابین تعلقات اچھے نہیں تھے، خاص طور پر اگر ہم 16ویں صدی میں عثمانی ریاست کے لیے انتہائی اہم ریاست مصر کا جائزہ لیں تو سلطنت عثمانیہ اور مصر کے مابین تعلقات سے نمٹنے کے دوران جن ناموں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں احمد پاشا غدار کا بھی ذکر ہے، جو مصر کے ان حکمرانوں میں سے ایک تھا جنہیں ریاست اور عثمانی سلطان کے خلاف بغاوت کا اعلان کرنے پر غداری کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ احمد پاشا غدار کون تھا اور اس کی بغاوت کی کہانی کیا ہے؟ سن 1524 میں سلطان سلیمان اول اور مصر کے گورنر قاسم جزال پاشا کے ایک انتہائی اہم آدمی ابراہیم پاشا الفراجی کو برخاست کر دیا گیا۔ وہ مصر کے ان گورنرز میں سے ایک ہے جو 1 سال سے زیادہ عرصے تک ریاستی نشست پر نہیں رہا۔ اس وقت احمد سلطنت عثمانیہ کی سرزمین سے باہر سلطنت عثمانیہ کا اہم ترین فرد تھا۔ احمد پاشا الفرنجی نے انہیں مصر کا گورنر مقرر کیا تھا، لیکن بظاہر سادہ قیادت میں تبدیلی بہت کشیدگی اور بنیادی تنازع کے پیچھے تھی، اور سیاستدان کے بغاوت کا اعلان کرنے کے محرکات کو سمجھ سکتے ہیں۔ عہدہ سنبھالنے سے پہلے اور سلطان سلیمان کے بعد احمد پاشا نے عرب خطے کی سب سے بڑی ریاستوں میں سے ایک پر قبضہ کرنے کے لیے اس پر بھروسہ کیا۔ احمد پاشا نے یورپی فتوحات میں عثمانی فوج کی خدمت میں اہم کردار ادا کیا اور لڑائیوں میں اس کی سختی اور طاقت اور بلقان میں فوجی کارروائیوں کی وجہ سے اس کی شہرت پوری سلطنت میں پھیل گئی۔ اس وقت عثمانی دربار میں یہ زوردار افواہ تھی کہ وزیر اعلیٰ بیری محمد پاشا بیماری میں مبتلا تھے۔ یہ ناگزیر معلوم ہوتا تھا کہ ان کی جگہ ایک نیا وزیر اعلیٰ لگایا جانا چاہیے، اور وہ اس عہدے کے خواہش مند افراد کی فہرست میں شامل تھے، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ تقرری سب سے آسان چیز ہے جو انہیں بلقان میں عثمانی فتح میں کامیابیوں کے بدلے کے طور پر پیش کی جائے گی۔ لیکن معاملات اس کی توقعات کے منافی تھے۔ جب سلطان سلیمان اول نے وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے ابراہیم پاشا الفرنجی کا انتخاب کیا، حالانکہ اس وقت وہ دربار میں موجود نہیں تھے، جب احمد پاشا نے اپنے غصے کو ظاہر کیا تو وزیر اعلیٰ نے اسے مصر میں عہدہ دینے، اسے سلطنت کے مرکز سے دور رکھنے اور اس کی کسی برائی کے آثار سے بچنے کے لیے جلدی کی۔ مصر کے گورنر کے عہدے پر تقرری کے بعد احمد پاشا نے مصری عوام اور ریاست کے افراد کے ساتھ انفرادی طور پر معاملات طے کرنا شروع کیے، اور اس نے اپنے فیصلوں اور پالیسیوں کا آغاز کیا۔ اقدامات کے اس پیکج کے بعد سلطنت مصر پر اس کے حق کے لیے اس کا دعویٰ مصر میں ریاست کے لوگوں میں پھیلنا شروع ہوا۔ شاہی مراعات کے حصول کے لیے اس کا اصرار، جیسے خطبہ جمعہ میں اس کے نام کا ذکر کرنا اور مصر میں اپنا نام سرکاری کرنسی پر رکھنا۔ یہاں یہ ضروری تھا کہ مصر کے گورنر کو ایک بڑی انسانی قوت کے ساتھ بغاوت کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا تھا، اور اس وقت سلطان کا بازو کہلائی جانے والی جنسیری فوجیں اس کے قریب تھیں۔ لہذا احمد پاشا نے مصر کے مملوک مردوں کو آمادہ کیا جو اس سے جیت سکتے تھے، جس نے سلطان سلیمان اول کی افواج کے خلاف اس کی حمایت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ فروری 1515 کے اوائل میں اس کی تیاریوں اور نقل و حرکت جنسیری افواج تک پہنچی، جو قاہرہ کے قلب میں صلاح الدین کے قلعے میں لگی ہوئی تھیں، اور احمد پاشا کے بغاوت کے احکامات پر عمل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہاں وہ مملوک سپاہیوں کی فوج لے کر آیا تھا، اور وہ لوگ جو ان کی فوج میں شامل ہونے کے قابل تھے جنسیری افواج کا مقابلہ کرنے کے لیے قلعے کی طرف بڑھے اور انہیں راضی کرنے کی کوشش کی۔ جب جنسیریوں نے ان کی تعمیل کرنے سے انکار کر دیا تو اس نے ایک سخت محاصرہ کیا جو کئی دن تک جاری رہا۔ 7 فروری 1524 کو قلعہ پر احمد پاشا کی فوجوں نے قبضہ کر لیا، اور اس نے حقیقت میں خود کو سلطان قرار دے دیا، اور خطبہ میں اس کا نام لیا جانے لگا۔
اور اس کے نام کے مصری سکے جاری ہوئے۔ مصر کی بدتر صورتحال کے پیش نظر سلطان سلیمان نے عرب اور اسلامی دنیا کی ایک اہم ریاست مصر کو کھو جانے کا خدشہ ظاہر کیا۔ یہاں سلطنت نے آستانہ میں توپوں اور تلواروں کے علاوہ دوسرا ہتھیار استعمال کرنے کا فیصلہ کیا جو منفی پروپیگنڈا اور افواہوں کی جنگ کا ایک ہتھیار تھا۔ اس شخص کو بدنام کرنے کے لیے ایک مختصر ترین راستہ استعمال کیا گیا، اسے غدار کہا گیا تھا، یعنی اس پر الزام لگایا گیا تھا کہ وہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور وہ فارس کے شاہ اسماعیل الصفوی کا وفادار ہے۔ البتہ ہم افواہوں کی جنگ کی طاقت اور اثرات کی توقع کر سکتے ہیں، خاص طور پر ایک ایسے دور میں جب صفوی شیعہ ریاست اور عثمانی سنی مسلک کے مابین کشیدگی اور جنگیں دیکھنے میں آئیں۔ صفوی شیعہ ریاست سے احمد پاشا کی وفاداری کی خبر پورے مصر میں پھیل جانے کے بعد تفصیلات سامنے آئیں جنہوں نے افواہوں کی حمایت کی اور غدار احمد پاشا کی بغاوت کا خاتمہ کیا۔ عثمانی قوتوں نے شاہ اسماعیل کے عظیم قائدین میں سے ایک ظہیر الدین اردبیلی کے نام سے مصریوں کی ناقص معلومات سے فائدہ اٹھایا اور سب کو باور کرایا کہ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے لیے ظہیر الدین اردبیلی مصر میں احمد پاشا کا پہلا ساتھی ہے، اور یہاں حیرت انگیز نتیجہ نکلا جب صورتحال اس کے خلاف تیزی سے تبدیل ہو گئی اور اس کے بہت سے وفادار اس سے پہلے اس کی مخالفت کر گئے، جس کی سربراہی شہزادہ جنیم الحمازوی نے کی تھی۔ جس کے بعد مملوکوں کے بہت سے قابل افراد جو احمد پاشا کے ساتھ تھے انہوں نے اپنے آپ کو احمد پاشا سے الگ کر لیا اور حکومت کے دارالحکومت میں سلطان سے مدد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ 23 فروری 1524 میں احمد پاشا جو غدار کے نام سے موسوم تھا سلطان سلیمان اول کی وفادار عثمانی افواج کے ہاتھ آ گیا اور مصر کے امور سیاست سنبھالنے کے لیے ایک نئی حکومت بھیجی گئی۔ احمد پاشا کو ترکی کی سلطنت میں لوٹا دیا گیا اور سلطان سلیمان اول نے اسے غداری کے جرم میں موت کی سزا سنائی اور مارچ 1524 کے اوائل میں اس کا سر قلم کر دیا گیا اور سلطان نے اس کا کٹا ہوا سر قاہرہ بھیج دیا تاکہ اسے باب زویلہ پر لٹکایا جائے۔